اگر کسی کی شخص کی قسمت میں برے حالات لکھے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ ہاتھوں کی لکیروں سے بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں کہ جب ہم عمر کے مختلف حصے بناتے ہیں تو اس میں یہ پڑھتے ہیں کہ یہ آپ کا ٹائم پیریڈ اچھا نہیں تھا۔ یہ تو تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص جس پروفیشن کو اپنا ذریعہ رزق بنائے گا اس میں شہرت و کمال پائے گا۔ کمال پائے گا۔ ارے اچھا اسی دوران غربت نے گھیر لیا۔ پھر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو میں نے میری آٹو بایوگرافی میں پوری تفصیل لکھی ہے کہ میں نے پہلا پروفیشنل وزٹ جو ہے یہ 27 سپٹمبر 1992 میں پشاور کا کیا۔ تھوڑا سا اس سے چلیں، یہ تو خیر ہو گیا، آگے چلتے ہیں۔ اس میں جو ہم نے جب ایسٹرالوجی کی بات کی تھی کہ ایسٹرالوجرز جو ہیں وہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے ایسے ہیں، آپ کے حوالے سے دوسرے لوگ بھی کر رہے ہوں گے کام، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ہر منسٹر کے پاس، ہر اے سی کے پاس، ہر ڈی سی کے پاس، ہر بندے کے پاس یا پرائم منسٹر لیول کے پاس، یا خاص طور پہ زرداری صاحب کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی جوتشی رکھے ہوتے ہیں، وہ ہندو کہہ لیں یا مسلمان کہہ لیں، جو بھی رکھ لیں، جو ٹائم اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس ٹائم پہ جو ہے وہ میدانی علاقے میں آ جانا ہے، وہ لاہور آ جاتے ہیں، اس ٹائم پہ پہاڑی علاقے میں رہنا ہے وہ اسلام آباد اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، اس سائڈ پہ سب پانی کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ ٹائم وہ کراچی میں اسپینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ پامسٹری میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں اس طرح کی کہ نہیں ہے؟ پامسٹری میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، دلی دور است، پہلی بات۔ دوسری بات کہ اب کسی بہت بڑی اہم شخصیت کا ایک جو پیر تھا نا، وہ جب ڈپٹی کمشنر کے پاس پھر میں بات آگے جاتا تھا نا تو اس پر لکھا ہوتا تھا پیر آف سو اینڈ سو، وہ بڑی عزت و تکریم کے ساتھ احترام بتاتا کے تھا ساتھ، بالکل کہ صحیح، یہ پیر آف سو اینڈ سو ہے اور یہ بتاتا ہے کہ پہاڑوں میں جانا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے۔ اس نے بے شمار جائیداد بھی اکٹھی کی، اس کے نصیبوں کی تھی۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، آج کل سی سی ڈی میں ہیں، اوہ اچھا، تو ان کے ساتھ میری گپ شپ ہو رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے پاس آئے تو میں نے انہیں پوچھا کہ یار تو مینوں گل دس کہ تو انہاں دا پیر بنیا کس طرح؟ لے دس اچھا، انہیں کہا جی سیدھی جی گل ہے کہ بھکھا مردا سی تے کوئی گل سمجھ نہیں سی آندی تے بڑے بھڑے دن کٹن ڈیا سی۔ اوئے ہوئے اچانک میں دیکھیا دس از اے ٹرو سٹوری، ٹرو سٹوری اخبار چ مینوں لگیا کہ او جناب جیل تو تاریخ تے آپ تشریف لے آندے نے تے میں 3-4 تاریخ پیشیاں دا بڑی کوشش کیتی کہ میں انہاں نوں مل لواں کسی طرح، پر پروٹوکول انہاں لگا ہوندا سی کہ مینوں ملن کسی نے دتا تے پھر میں ایک آواز مار کے ایک گل کہی کہ مینوں تو حکم آیا تے میں تانوں کوئی میسج دینا، اوہ او دا نمبر نوٹ کر لیتا گیا، نمبر نوٹ کر کے ਉਹਦੀ ملاقات کروائی گئی اور کہتے جی اس ملاقات تو میں ਉਹਨਾਂ ਦਾ پیر ہو گیا ہے، دروغ برگردنے راوی، اور پیر بنن تو بعد پھر وہ کہندا جی ہن میں نے زندگی نہیں، میری ساری دی ساری نسل اگلیاں نسل بدل گئی ہے۔ بدل گئی، اچھا اے او دے نصیب وچ لکھیا سی، کی سی؟ اس کے نصیب میں تھا، یہ اس کے نصیب میں تھا کہ اس شخص نے اس طرح سے بہت بڑا روپیہ پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ میں بحیثیت دشناس جب دیکھتا ہوں میں یہی پوچھنے لگا تو تھا میں کہ اس ہاں کو ڈرامہ نہیں سمجھتا، سمجھتا میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس کے نصیب میں یہ کسی لکھا تھا ایک ٹائم پہ اس کی کہ لائف آل ٹوگیدر ایسے چینج ہونی تھی۔ اس طرح سے تم آؤ گے، اور یہ قدرت ایک بہانے بناتی ہے کسی کو نوازنے کے، اور اگر کسی کی شخص کی قسمت میں برے حالات لکھے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی اسباب پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اسباب جو ہیں ہاتھوں کی لکیروں سے بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں کہ جب ہم عمر کے مختلف حصے بناتے ہیں تو اس میں یہ پڑھتے ہیں کہ یہ آپ کا ٹائم پیریڈ اچھا نہیں تھا، یہاں سے یہ ایک اچھا نہیں تھا، یس گزرا ہوا ٹائم، صحیح، یہ بھی اگر موٹا فمون سے آ کر مقدر کی لکیر میں کوئی بھی قسمت کی لکیر شامل ہو تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہاں کسی بڑی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی جس کے نتیجے میں آپ کے نصیب بدل گئے۔
اچھا یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی ملاقات کسی کسی بڑی غائب کے اہم ساتھ ہوئی شخصیت ہے. سے ہاں ہوئی ہاں اور یہاں سے آپ کے نصیب بدل گئے. بدل گئے. تو یہ ایک مقدر کا کھیل ہے جو ہر جگہ پہ کھیلا جا رہا ہے، کھیلتا رہا اور کھیلا جائے کھیلا جائے وہ گا. لعالم بسواب. اور کتنے ٹائم سے اگر بچہ کو 5 سال 7 سال 10 سال کے بچے کا ہاتھ پور ڈیولپ ہو گیا ہوتا ہے یا کیا صورتحال ہے؟ اچھا عرفان صاحب، میں کیرو کا فالوور ہوں. کیرو مینو کی پتا سر. کیرو کی پامسٹری کیرو کی پامسٹری کا جب نام لیا جائے گا تو صرف اور صرف کیرو کا نام لیا جائے گا. کیرو کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جو صدیوں سے سینہ بسینہ علم چلتا چلا آ رہا تھا، انہوں نے اس کی کتابی شکل دی. اوکے بک فارم میں آیا. بک فارم میں پہلی جو کتاب لکھی جانے والی ہے اس کو آپ یوں کہیں گے کہ صحیح میننگز میں جو سینہ بسینہ علم منتقل ہوتا پہلے ہارٹ ٹو چلا آ ہارٹ رہا چل رہا تھا وہ کیرو نے لکھا. وہ ڈاکیومنٹ فارم میں آ گیا. ڈاکومنٹ فارم میں آ گیا، کیرو نے لکھا. کیرو نے لکھا. اینڈ وین واز دیٹ؟ یہ 1800 کافی پہلے. پھر اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا. جب یہ چلتا رہا تو پھر اس کے بعد اس کی مختلف قسم کی شکلیں بنی. اوکے. اس کی جب مختلف قسم کی شکلیں بنی تو بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں دیے جا پا رہے تھے. اچھا ابہام تھے بیچ میں؟ ابہام تھے. میری ایک پیشگوئی غلط ہوئی. ارے جب پیشگوئی غلط ہوئی تو میں نے کہا یہ غلط ہو پیشگوئی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کب؟ یہ میری ایک پیشگوئی تو میرے بارے میں ایک ملک کے بڑے نامور پامیز تھے، میں نے ان کو ہاتھ دکھایا تو انہوں نے مجھے ممبر پارلیمنٹ بنا دیا. اچھا میں بھی بغیر وجہ کے یوں کر کے افسر بن گئے فوراً. آ کے افسر بن تو گئے. اس طرح سے اسلام لوگوں کو کرنا شروع کر دیا تو نام نہاد پالیٹکس میں چلا گیا، ایم این اے بن گیا اور مار کھا کے واپس آیا. تو پھر مجھے اس بات کا تجسس ہوا کہ یہ میرے ہاتھ پر اگر لکیر تھی تو میں کیوں نہیں بنا. پھر میں نے فیروز سنز گیا، وہاں سے کتابیں خریدی، کتابیں پڑھنا شروع کی. تو بڑی تحقیق کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو میرے ہاتھ پر لکیر پائی جاتی ہے یہ تو تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص جس پروفیشن کو اپنا ذریعہ رزق بنائے گا اس میں شہرت و کمال پائے گا. ارے اچھا، یہ اس سے پہلے کہ آپ نے ابھی پیمسٹری شروع نہیں کی تھی؟ یہ تو میں نے صاحب ویسے ہی اپنا ہاتھ دکھایا جتنے بھی ماہرین جنہوں نے کتابیں لکھی تھی پڑھا تو یہ وہ جو اس ملک کے بڑے نامور فامیز تھے انہوں نے غلط آپریٹ کیا. اچھا غلط ڈائگنوز کیا انہوں نے. غلط طریقے سے، میرا مطلب اس کا اس کی جو ڈائگنوز کیا جو بتایا انہوں نے وہ غلط طریقے سے دی، جس کی وجہ سے پھر مجھے اس میں تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہوئی. دیٹ واز اے ٹائم کہ آپ اس سے پہلے آپ نے میرے کو تعلق واسطہ ہی نہیں تھا. اوکے. پھر جب میں نے اس کو ایک ہوتا ہے نا کہ شروع سے بندہ جو ہے تھوڑا سا اس میں ہوتا ہے کہ یار میں ہاتھ دیکھوں یا ستارے دیکھوں سارے، وہ ایسا کوئی چکر نہیں تھا. یہ تو جب دلی دورس جب تو ان کی مہربانی کہ انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا مگر آپ کا راستہ کھل گیا اور میں پھر اس پنگے میں پڑ گیا. آپ کا راستہ کھل گیا. اٹ واز ناٹ اے پنگا سر. ایسا نہیں ہوا. ہوا یہ کہ میں جب آگے چل معاملہ میرا چلتا چلا گیا تو عرفان صاحب میں نے اس پر لکھنا بھی شروع کیا. تھوڑا سا پڑھنے کے بعد لوگوں کو دیکھنا بھی شروع کیا. اچھا. پھر اس کے بعد غربت بڑھی آ گئی. نہیں یہ اپنے لیے دیکھ رہے تھے اب کہ میں یہ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. دیکھ اس کا رہے تھے لیکن ٹیسٹ اپنا ہو رہا تھا کہ یار کتنا آ گیا میں نے. صحیح. اچھا اسی دوران غربت نے گھیر لیا. پھر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو میں نے میری آٹو بایوگرافی میں پوری تفصیل لکھی ہے کہ میں نے پہلا پروفیشنل وزٹ جو ہے یہ 27 سپٹمبر 1992 میں پشاور کا کیا. آفیشیل وزٹ. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس پروفیشن میں آؤں. دوسرا یہ کہ ضروریات زندگی سر پہ چڑھ آئی ہیں. تیسرا یہ کہ میری فصل جو ہے یہ اب پھل پہ آئی ہوئی تھی. بچے کالج گوئنگ تھے، سارے کو سارا معاملہ جو ہے یہ میرے بہن بھائیوں کا میں نے کہا نا کہ میں اپنے باپ کا یوسف تو نہیں تھا تو لیکن بہن بھائیوں کے سلسلے میں مجھے وہ ساری تگودو کرنا پڑ رہی تھی. فیملی کو لے کے چلنا تو فیملی کو لے کے چلنا تھا. تو اس کے لیے
جب روپے پیسے کی ضرورت تھی تو پورا نہیں ہو رہا تھا، نہیں ہو رہا تھا. تو کیا کرنا چاہیے. تو اس غربت کے دور میں فیصلہ یہ کیا کہ میں روزنامہ مشرق میں لکھا کرتا تھا، میگزین میں. اچھا.